سورہ قصص آیت 23 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب وردہ وہ آیا ماء پانی مدینہ مدین وجدہ اس نے پایا علیہ اس پر امتن ایک گروہ من الناس لوگوں کا یسقون پانی پلا رہے وجدہ اس نے پایا من دونہم ان کے علاوہ ان لوگوں کے علاوہ امرأتین دو عورتیں تذودانی روکے ہوئے ہیں قالا اس نے کہا ما خطبکما تمہارا کیا حال ہے یا تمہارا کیا معاملہ ہے قالتا وہ دونوں بولیں لا نسکی ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ جب تک کہ یسدرا واپس لے جائیں ریاء چرواہے و ابونا اور ہمارے ابا شیخن کبیر بہت بوڑھے ہیں اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہیں اور پانی پلا رہے ہیں اور ان کے ایک طرف تو عورتیں روکے کھڑی ہیں، یعنی وہ اپنے جانوروں کو، وہ بکریاں تھیں جو بھی جانور تھے ان کے۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک چرواہے اپنے چارپائیوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ وہ سفر طے کر کے جس جگہ جانا چاہتے تھے وہاں پہنچ گئے، وہ علاقہ جس کا نام مدین بتایا جاتا ہے۔ تو وہاں جس جگہ وہ جاتے ہیں تو وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ غور کرنے سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ نے ان کو امت کہا ہے۔ اب یہ امت کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ ایک شہر تھا، علاقہ تھا، وہاں ہزاروں سینکڑوں لوگ بستے ہوں گے اور ان میں ایک جگہ پر وہ کنواں ہو سکتا ہے، کوئی تالاب ہو سکتا ہے، جو بھی چیز تھی، یعنی جہاں سے پانی کا وہ ایک سورس تھا، پانی کے اس سورس پر وہ کٹھے ہوئے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد ان سب کا ایک تھا، وہاں سے پانی لینا۔ تو لوگوں کا وہ گروہ، وہ جماعت جس کا مقصد ایک ہو تو وہ ایک امت بنی۔ الگ الگ مقصد، الگ الگ ویژن کے ساتھ امت نہیں بنتی۔ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں آپ، وہ امت نہیں رہتی جس کا مقصد، جس کا ویژن ایک نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرقوں سے منع کیا گیا، یہ امت کو امت نہیں رہنے دیتے، یہ پارا پارا کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ مقصد ایک ہو، منزل ایک ہو، پھر ان کا آپس میں وہاں اکٹھا ہونا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ وہاں موجود تھے اور اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور اس میں وہ مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ اب جن دو عورتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ان سے الگ کھڑی ہیں، وہ ان کے ساتھ مل نہیں رہی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر ہم پانی پلائیں گے۔ کوئی مرد ہمارے گھر سے اس لیے نہیں آ سکتا کہ ہمارے گھر میں ہمارے جو والد ہیں وہ اکیلے مرد ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا، اور وہ اس قدر کمزور ہیں، ضعیف ہیں کہ وہ یہ کام کر نہیں سکتے، اس لیے یہ ہم کام کرنے آئے ہیں، اور ہم تب تک انتظار کریں گے، ہم ان کے اندر نہیں گھسیں گے، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے جب تک یہ چلے نہیں جائیں گے۔ یہ ہمیں ایک اور سبق مل رہا ہے کہ یہ جو اختلاط ہے نا، یہ کو ایجوکیشن کا، یہ کو ورکنگ کا جو انوائرمنٹ ہم پر مسلط کیا گیا، یہ ہم پر ایک عذاب ہے، مگر آپ سمجھو تو، اگر ایمان نہیں ہے تو، اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی، یہ بجائے فائدے دینے کے نقصان دینا شروع کر دیں گے۔ اب وہ انسان جب جانوروں سے طرف جائے گا، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، پھر وہ جو سکل سیکھے گا نا، پھر ان سکل کو وہ اپنی خباستوں کی طرف لگائے گا، حرص کی طرف لگائے گا۔ پھر اس میں کسی کا کیا استحصال ہوتا ہے، اس کا اخلاقی، سماجی، دینی، اس کا کتنا ستیہ ناس ہوتا ہے، اس کی آخرت کی در آخرت سے بھلا اس کا کیا دینا، دنیا کی ٹیکنالوجی کا، دنیا کی تعلیم کا بھلا آخرت سے کیا لینا دینا۔ وہ اس نظریے سے اس کو ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا
یہ ایسا ویپن ہے، ایسا ٹول ہے جو آپ کو خود کو مجروح کر کے رکھ دے گا، جو آپ کا نقصان کرے گا۔ اگر اندر اس کی پریونشن یا اس کا تدارک یا اس کی ویکسینیشن نہ ہوئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ہو گیا، اور لگ گئے، ہم نے جو سکل سیکھا وہ ہم اپنے خلاف استعمال کرنے لگ گئے۔ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ مقصد دنیا کی بدبختی ہے، اس مقصد میں پھر دین نہیں رہے گا، پھر وہ امت کسی اور، وہ کوئی اور امت ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہیں ہوگی، وہ اس مقصد کی امت ہوگی جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے۔ مل کر ہم نے جو اس میں سے اپنا لینا تھا پھر وہی چیز لیں گے۔ تو سمجھیں اس حقیقت کو اور سبق حاصل کریں، روک لیں اپنے آپ کو، مت جلدی کریں۔ جیسے وہ دو عورتیں الگ ہو کر انتظار کر رہی تھیں، وہ ان کے اندر نہیں گھس رہی تھیں۔ ہمیں تو بڑی جلدی لگی ہوئی ہے نا، ہم سب کچھ دو ہاتھوں سے نہیں بلکہ پورے کے پورے وجود سے سمیٹنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد اپنے آپ کو پرومیننٹ رکھنا ہے، اس کے بدلے بھلے ہمیں جو قیمت ادا کرنی پڑے۔ ایسے ہماری غیرتیں مر گئی ہیں، اس اختلاط نے تفریق ختم کر دی، حیا اور بے حیائی کی، سب جائز ہو چکا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا ہوا۔